کہانی دل کے رشتے۔ ننکانہ صاحب کا ایک خوبصورت شہر جہاں جدید طرز زندگی اور پرانی قدریں آج بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ یہ کہانی ہے احمد اور حنا کی، دو دلوں کی جو ایک ہی محلے میں رہتے تھے، مگر ان کے گھرانوں کے درمیان دیواریں صدیوں پرانی سوچ کی تھی۔ احمد ایک سادہ مگر جدید سوچ رکھنے والا نوجوان تھا۔ اس نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کیا تھا اور نیا ایک چھوٹا سا آن لائن بزنس شروع کیا تھا۔ دوسری طرف حنا ایک اسکول ٹیچر تھی، نرم دل، سلجھی ہوئی اور ہمیشہ مسکراتی۔ ان کے گھر آمنے سامنے تھے، لیکن بات کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہوتا تھا۔ بس کبھی کبھار چھت پر کپڑے سکھاتے ہوئے یا محلے کی دکان پر اچانک سامنا ہو جاتا اور دونوں کی نظریں شرماتے ہوئے جھک جاتی۔ پہلی ملاقات۔ ایک دن محلے کی مسجد میں ایک خیراتی پروگرام ہو رہا تھا۔ احمد وہاں انتظام سنبھال رہا تھا اور حنا اپنے اسکول کی بچیوں کے ساتھ آئی تھی۔ جب احمد نے مائیک پر اعلان کیا، ہمیں تعلیم کے شعبے میں بھی بندرگاہوں کی ضرورت ہے، حنا نے آگے بڑھ کر کہا، میں اسکول میں بچوں کو فری پڑھاتی ہوں، میں مدد کر سکتی ہوں۔ اس لمحے احمد نے اس کی آنکھوں میں کچھ دیکھا، ایک اخلاص، ایک جذبہ جو اسے کسی اور دنیا میں لے گیا۔ اس دن کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو بہتر جاننے کا موقع دیا، مگر ہر بات میں ادب، فاصلہ اور خلوص تھا۔ احمد کے والد حاجی صاحب روایتی آدمی تھے۔ ان کی سوچ تھی کہ لڑکی صرف گھر کی ذمہ داری ہے۔ جب احمد نے ایک دن دبے الفاظ میں بتایا کہ اسے حنا پسند ہے، تو والد کا چہرہ بدل گیا۔ وہ اسکول ٹیچر اور اس کے باپ کا کوئی کاروبار نہیں۔ احمد، ہم نے تمہیں اس لیے نہیں پڑھایا کہ تم کوئی غریب گھر میں شادی کرو۔ یہ الفاظ احمد کے دل پر بجلی بن کر گرے، مگر اس نے چپ چاپ برداشت کیا۔ ادھر حنا کے گھر میں بھی مسئلہ وہ کم نہیں تھا۔ اس کی والدہ چاہتی تھی کہ وہ لاہور کے ایک بینکر سے شادی کر لے کیونکہ وہ پیسے لاتا تھا، مگر حنا کا دل کہاں چکا تھا کہ احمد ہی اس کی منزل ہے۔ ایک رات اس نے اپنی ماں سے کہا، امی، اگر شادی صرف دولت سے ہوئی تو دل کی قیمت کا کوئی جاننا۔ میں احمد کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں کیونکہ اس کے ساتھ عزت ہے، سچائی ہے، محبت ہے۔ ماں خاموش رہی، مگر ان کی آنکھوں میں فکر صاف تھی۔ چند ہفتوں بعد احمد کے والد سخت بیمار ہو گئے۔ حنا، جو اسکول سے فارغ ہو کر محلے میں فلاحی کام کرتی تھی، خاموشی سے دوا لے کر حاجی صاحب کے لیے بھیجنے لگی۔ جب حاجی صاحب کو پتہ چلا کہ یہ دوا حنا نے بھیجی ہے تو ان کا دل نرم ہونے لگا۔ ایک دن احمد کے سامنے کہنے لگے، بیٹا، اگر وہ لڑکی اتنی خالص ہے کہ بغیر کسی غرض کے خدمت کر رہی ہے تو شاید میں غلط تھا۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کی دعائیں قبول ہوئیں۔ چند ماہ بعد دونوں خاندان ایک چھوٹے سے فنکشن میں ملے۔ حاجی صاحب نے حنا کے والد سے کہا، بھائی صاحب، آپ کی بیٹی نے میرے دل کو جیت لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ میری بہو بنے۔ حنا کے والد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، رشتے دولت سے نہیں، دل سے بنتے ہیں۔ یوں احمد اور حنا کا نکاح ہوا۔ پورے محلے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نکاح کے بعد حنا نے احمد سے کہا، احمد، اگر محبت خالص ہو تو تقدیر بھی ساتھ دے دیتی ہے۔ تو احمد نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، اور دعا بھی جب دل سے نکلے تو راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اب دونوں ایک ساتھ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل رہے تھے۔ احمد کا بزنس کامیاب ہو چکا ہے، حنا ایک اسکول کھولنے کا خواب پورا کر رہی ہے۔ ان کا گھر ہنسی، محبت اور احترام سے بھرا ہے۔ محلے کے لوگ جب انہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، یہ دونوں اس بات کی مثال ہیں کہ محبت تب خوبصورت لگتی ہے جب اس میں عزت، صبر اور خلوص ہو۔ سچی محبت صرف لفظوں میں نہیں ہوتی، عمل میں نظر آتی ہے۔ احمد اور حنا نے ثابت کر دیا کہ جب دل صاف ہوں، نیت سچی ہو تو دنیا کی کوئی دیوار محبت کے سامنے نہیں ٹھہر پاتی۔